السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سبق کے اندر ہم حروف کے بارے میں پڑھیں گے کہ جب دو یا دو سے زیادہ حروف آپس میں ملتے ہیں تو ان میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں اور ان کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے۔ پچھلے اسباق میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا مختلف حروف کے بارے میں۔ تو اس سبق میں ہمارے پاس 4 ایسے حروف ہیں، فا، قاف، واو اور میم، کہ جب یہ حروف دوسرے حروف کے ساتھ ملا کر لکھے جائیں گے تو ان کی بناوٹ میں کیا تبدیلیاں ہوں گی اور ان کو ہم کیسے پہچانیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے تعوذ تسمیہ پڑھ لیتے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلا لیٹر، سب سے پہلا حرف جو ہمارے پاس ہے وہ ہے قاف۔ قاف یہاں چونکہ اکیلا لکھا ہوا ہے اور اپنی اصلی حالت میں ہے کہ اس کے شروع میں ایک راؤنڈ شیپ ہے، اس کے اوپر 2 نقطے ہیں اور اس کے بعد ایک ہاف سرکل شیپ ہے۔ یہ قاف کی بناوٹ ہے۔ لیکن قاف جب کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملتا ہے تو پھر اس کا جو پہلا حصہ ہے یہ راؤنڈ شیپ اور اس کے اوپر کے 2 نقطے یہ لکھے جاتے ہیں۔ جو ہاف سرکل شیپ ہے یہ نہیں لکھی جاتی جب بھی قاف کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملتا ہے۔ تو قاف جب کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملے گا تو اس کو پہچاننے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر اس کے شروع میں ایک راؤنڈ شیپ ہے اور اس کے اوپر 2 ڈاٹس ہیں، 2 نقطے ہیں، تو اس کا مطلب کہ یہ قاف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا حرف جو ہمارے پاس ہے وہ ہے واو۔ واو، واو کی پہچان، واو کی جو اصلی حالت ہے واو اسی حالت میں باقی رہتا ہے۔ جب بھی وہ کسی دوسرے حروف کے ساتھ ملتا ہے تو اس کی بناوٹ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اس کے بعد ہمارے پاس 2 حروف ہیں۔ سب سے پہلا حرف قاف، اور ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ قاف ہے کہ اس کے شروع میں ایک راؤنڈ شیپ ہے اور اس کے اوپر 2 نقطے ہیں، اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ قاف ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا حرف واو، چونکہ واو اپنی اصلی حالت میں باقی ہے، اس کی بناوٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تو اس لیے اس کو پہچاننا آسان ہے۔ تو یہ 2 حروف ہیں، قاف، واو۔ اس کے بعد یہاں بھی 2 حروف ہیں۔ پہلا حرف ہے فا، ٹھیک ہے۔ فا کی بھی پہچان وہی ہے جو قاف کی ہے کہ اس کے شروع میں ایک راؤنڈ شیپ ہے لیکن اس کے اوپر ایک ڈاٹ ہوتا ہے۔ قاف کے اوپر 2 ڈاٹس ہوتے ہیں، 2 نقطے ہوتے ہیں، لیکن فا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ باقی اس کی بناوٹ بالکل قاف کی طرح ہے کہ اس کے شروع میں بھی ایک راؤنڈ شیپ ہوتی ہے، ایک راؤنڈ شکل ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پہلا حرف جو ہے وہ ہے فا، اور اس کے بعد دوسرا حرف واو، چونکہ اپنی اصلی حالت میں ہے۔ تو یہ 2 حروف ہیں، فا، واو۔ اس کے بعد یہاں 3 حروف ہیں۔ پہلا حرف راؤنڈ شیپ اور اس کے اوپر کے ایک نقطے سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ فا، اور اس کے بعد دوسرا حرف وہی راؤنڈ شیپ ہے اور اس کے اوپر 2 نقطے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ قاف ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں لام، چونکہ لام اپنی اصلی حالت میں باقی ہے۔ تو یہ 3 حروف ہیں۔ پہلا حرف ہے فا، قاف، لام، فا، قاف، لام۔ آگے پھر 3 حروف ہیں۔ پہلا حرف جس کے اوپر 2 نقطے ہیں اور راؤنڈ شیپ ہے شروع میں، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ قاف ہے۔ اس کے بعد راؤنڈ شیپ اور ایک نقطہ ہے اوپر، تو معلوم ہوا کہ یہ فا ہے، اور سب سے آخر میں لام۔ تو یہ 3 حروف ہیں، قاف، فا، لام۔ اس کے بعد یہاں 2 حروف ہیں۔ پہلا حرف جس کے نیچے 2 نقطے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ 2 نقطے کس کے نیچے ہوتے ہیں؟ یا کے۔ تو پہلا حرف ہے یا، اور اس کے بعد دوسرا حرف فا، چونکہ فا یہاں اپنی اصلی حالت میں ہے تو اس لیے اس کو پہچاننا آسان ہے، فا۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جب بھی فا آخر میں آئے گا، ٹھیک ہے، چاہے وہ کسی دوسرے لیٹر کے ساتھ ملا ہوا ہو، کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملا ہوا ہو،
یا نہ ملا ہوا ہو، فا اگر آخر میں آئے گا تو وہ اپنی اصلی حالت پر لکھا جائے گا، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے فا یہاں اپنی اصلی حالت میں ہے کیونکہ آخری حرف جو ہے وہ فا ہے۔ اس کے بعد ہے میم، یہ بھی میم ہے، اور اس کے بعد آنے والا حرف وہ بھی میم ہے۔ تو میم جب کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملتا ہے تو وہ انہی دو شکلوں میں سے کسی ایک میں ہوتا ہے، یا تو پہلی والی شکل جو اورنج کلر میں ہے اس میں ہوتا ہے، میم ایسے لکھا جاتا ہے جب کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملا ہوتا ہے، یا پھر اس طرح لکھا جاتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں ہیں، دونوں صورتوں میں لکھا جاتا ہے میم۔ اس کے بعد دو حروف ہیں، پہلا حرف ہا، اس کی بناوٹ سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ ہا ہے، اور چونکہ اس کے اوپر یا نیچے کوئی نقطہ نہیں ہے تو نہ یہ خا ہو سکتا ہے اور نہ ہی جیم ہو سکتا ہے۔ تو یہ پہلا حرف ہے ہا، اور اس کے بعد ہے میم۔ اس کے بعد پھر دو حروف ہیں، پہلا حرف ہے لام، میم، لام، میم۔ اس کے بعد پھر دو حروف ہیں، پہلا حرف جس کے اوپر دو نقطے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ دو نقطے تا کے اوپر ہوتے ہیں، تو پہلا حرف ہے تا، اور اس کے بعد ہے میم، تا، میم۔ اس کے بعد آخری جو حروف ہیں، تین حروف ہیں ایک ساتھ، سب سے پہلا حرف جس کے اوپر دو نقطے ہیں تا، اس کے بعد درمیان میں میم، اور آخری حرف ہے تا۔ یہ تین حروف ہیں تا، میم، تا۔ تو یہاں آ کر ہمارا جو دوسرا سبق تھا جو ہم پڑھ رہے تھے مرکبات کے بارے میں، کہ جب دو یا دو سے زیادہ حروف آپس میں ملتے ہیں تو ان کی بناوٹ میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں اور ان کو کیسے پہچانا جاتا ہے، یہ سبق ہمارا یہاں پر مکمل ہو رہا ہے۔ تو اب آپ نے اس پورے سبق کو شروع سے لے کر جو پڑھا ہے ہم نے اس کی اچھے سے مشق کرنی ہے، اور حروف کی بناوٹ کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہے کہ حروف کی بناوٹ میں کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر لکھے جاتے ہیں، اور ہم ان کو کیسے پہچان سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ حروف کے نقطے ہیں۔ بہت سارے حروف ایسے ہیں کہ جن کے نقطوں سے ہم ان کو پہچان سکتے ہیں، اور جن حروف کے نقطے نہیں ہیں، جن حروف کے ڈاٹس نہیں ہیں، ان کو آپ ان کی بناوٹ سے پہچان سکتے ہیں۔ تو اس کی آپ نے اچھے سے مشق کرنی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم حرکات کے بارے میں پڑھیں گے کہ کچھ ایسے سائنز ہیں کہ جو جب حروف کے اوپر آتے ہیں تو ان کی کیا آواز بنتی ہے اور ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے، یہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔